اللہ کے بندو، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھو کہ رہا کیسے جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسرے کی غیبتیں کریں گے، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، ایک جنگ شروع کر دیں گے، کولڈ وار شروع کر دیں گے، اس کے بارے میں لوگوں کی ذہن سازی کریں گے اور غیبتیں کر کر کے یوں سمجھیں گے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے اعمال ضائع کر لیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دی، انہوں نے تو ہمیں کچھ اور تعلیم دی کہ ہم ایسے دشمنوں کو بھی معاف کر دیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ آج کاش ہمارے اندر یہ خلق آ جائے تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ کیوں آج ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں، حسد بھرا ہوا ہے، عداوتیں بھری ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ من کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا کی اور جو امت کے اندر خلق آگے چل رہا ہے۔ ہم نام کے مسلمان بن گئے، ہم نے ان اخلاق کو اپنے اوپر ابھی لاگو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے اور ہمیں اتنا بڑا دل دے دے کہ ہم اپنے ساتھ برائی کرنے والے کو بھی معاف کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک کر دیں۔ یاد رکھیں، آج دنیا میں مکینیکل کی جتنی مشینیں بنتی ہیں نا، تو ان میں کلیئرنس اور ٹالرنس کا فارمولا ہوتا ہے کہ شیفٹ اتنی موٹی ہوگی، اس پر بیئرنگ جو چڑھے گا تو وہ اس سے اتنا زیادہ سائز کا ہوگا، اگر وہ اس سے زیادہ سائز کا نہ ہو، پورا پورا سائز ہو، تو وہ شافٹ کے اوپر چڑھ ہی نہیں سکتا، مشین چل ہی نہیں سکتی۔ تو کلیئرنس ٹالرنس کا ہونا لازمی، اس کے بغیر مشین اسمبل نہیں ہو سکتی، مشین چل نہیں سکتی۔ بالکل اسی طرح جہاں انسانوں کی 6 فٹ کی مشین رہتی ہو، وہاں بھی کلیئرنس اور ٹالرنس کا ہونا ضروری۔ آج تو خامد بیوی کو سپیئر نہیں کرتا اور بیوی خامد کو سپیئر نہیں کرتی۔ میرے پاس ایک کیس لایا گیا، ایک صاحب نے آ کے کہا جی فلاں لڑکا بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو بلا کے پوچھا، بھائی اللہ کے بندے کیا بات بنی؟ کہنے لگا کیا کہوں، بس جو کہہ دیتا ہوں وہی کر دیتی ہے۔ اب یہ اس بچی کی برائی بن گئی، کہتے ہیں جی بس جو کہتا ہوں وہی کرتی ہے۔ یا اللہ، آپ جو چاہتے ہو الٹ کرے اس کا، کیا چاہتے ہو؟ بس جو کہتا ہوں وہی کرتی ہے۔ اصل میں چھوٹی موٹی کوئی بات ہوگی جس پر وہ طلاق دینے پہ تل گیا، اب وہ جسٹیفائی بھی نہیں کر رہا تھا۔ آپ دیکھیے اتنی معمولی باتوں پر جس کو زندگی کا ساتھی کہا، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہم اللہ کی سفارش کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنے گھر کے بڑوں کی نصیحتوں کو بھی ٹھکرا کر ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا تو اس کے ساتھ گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں اور آج یہ ہماری مسلمانی بنی ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، خامد بیوی کی غیبتیں کرتا ہے، بیوی خامد کی غیبتیں کرتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے دیکھا جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی امام کی مقتدی حضرات غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں یہ رہنا کون سکھائے گا؟ ہمیں کون بتائے گا کہ آخر مل جل کر رہنے کے آداب کیا ہیں؟ کچھ تو دل کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کی بھی غلطی کو معاف کر دیں۔ اپنا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم اگر پہاڑ جتنی بڑی غلطی کر لیں ہم کہتے ہیں سارے ہمیں معاف کر دیں، تو ہم تو سب سے معافی کے لیے طلبگار ہیں، اور دوسروں کی اگر ایک ذرے کے برابر غلطی ہو تو اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بھائی ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اچھے اخلاق ہمیں اپنانے چاہیے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تو ہمارے گھروں میں سکون ہوگا۔ ہم اللہ کے لیے بندوں کو معاف کریں گے، اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ حدیث پاک ہے ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو گے، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر رحم ہو، یا ہم نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ ہم نے کبھی غلطی نہیں کی؟ نہیں۔ کون سا دن ہے غلطی نہیں کی؟
کون سا وقت ہے غلطی نہیں کی؟ سنیے اللہ رب العزت کو معافی کتنی پسند ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک رشتہ دار کو ماہانہ خرچہ دیتے تھے۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے بہتان باندھا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ وہ بھی ان باتوں کے اندر آ گئے اور انہوں نے بھی سنی سنائی بات کسی اور کے سامنے نقل کر دی۔ جب صدیق اکبر کو پتا چلا کہ انہوں نے بھی بات آگے نقل کر دی، بڑا دکھ ہوا۔ یہ تو رشتہ دار تھا اور اس کو مہینے کا خرچہ بھی میں دیتا تھا، انہوں نے ایسا کیا، آج کے بعد خرچہ بالکل نہیں دوں گا۔ صدیق اکبر نے ارادہ کر لیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ رب العزت نے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں آیتیں اتار دی، برات کی آیتیں اتار دی، تو اللہ رب العزت اس وقت صدیق اکبر کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، سبحان اللہ، جو صاحب فضل ہیں اور صاحب استطاعت ہیں ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ صدیق اکبر آیت سنتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا، جتنا خرچہ دیتے تھے انہوں نے دگنا خرچہ پھر دینا شروع کر دیا۔ میرے اللہ نے سفارش فرمائی تو اللہ تعالیٰ سفارشیں فرماتا ہے میرے بندوں کو معاف کر دو، محبتوں کی زندگی گزارو۔ کیا ہم اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ جبکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ ہم میں سے ہر بندہ یقیناً چاہتا ہے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے تو ہم دوسرے لوگوں کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں۔ اس لیے لیلۃ القدر میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے 4 بندوں کے، جن میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، دل میں عداوت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، ویر ہوتا ہے کسی کے بارے میں، اس کی لیلۃ القدر میں بھی اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان محفلوں میں اللہ ہماری مغفرت فرما دے تو ہمیں جتنے لوگوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، آج ہم اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ان سب کو اللہ کے لیے معاف کر دے اور امیدوار رہیں اس کے بدلے قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے۔ حضرت اقتصانی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عورت سے کوئی غلطی ہو گئی، نقصان اتنا تھا، خاوند چاہتا طلاق دے دیتا، خاوند چاہتا سزا دیتا، جو کرتا وہ حق بجانب تھا، مگر اس نے دیکھا کہ بیوی نادم اور شرمندہ ہے تو اس نے اس کو معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی ہے، غلطی کر بیٹھی، معاف کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی اور یہ اس بندے کو خواب میں نظر آیا، اس نے پوچھا سناؤ کیا بنی؟ کہنے لگا اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوئی، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر بیوی سے تمہارے غلطی ہو گئی تھی، تم نے اسے میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا، آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے، اس کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائیں گے۔ تو آج کی اس مجلس میں آپ 100% اپنے دل میں کہیں رنجش ہے، کہیں دل کے اندر کھوٹ ہے، کسی کے بارے میں کوئی دل کے اندر ایسی کیفیت ہے، سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت سے مغفرت کے امیدوار بن جائیے، یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ ہمارے اکابر تو ایسے عمل کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، دوسروں کو معاف کر دینے والے کہ جن کو سن کے حیران ہو جاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے کیسے عمل تیار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بقالہ کی دکان تھی،
ان کے پاس کوئی بندہ اگر کھوٹے سکے لے کے آتا، چاندی کے روپے ہوتے تھے، اور اگر وہ زیادہ چلتے اور پرنٹ گھس جاتا اور پڑھا نہ جاتا کہ یہ کتنا ہے، اس کو لوگ کہتے تھے یہ کھوٹا سکہ ہے، یہ کھوٹا سکہ دیکھ لیتے، سودا دے دیا کرتے تھے۔ ساری زندگی ان کا یہی عمل رہا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو یہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس وقت اللہ سے دعا مانگنے لگے، اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو میرے اس وقت کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ آج ہم اپنے دل سے سب کو معاف کر دیں گے، اس کے بدلے میں اللہ سے ہم دعا مانگے، اللہ قیامت کے دن ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ ہمارے اکابر اسی طرح معاف کر دیتے تھے اور بڑی عظمت والے لوگ تھے، حیران ہوتے ہیں ان کی باتوں کو سن کے۔ چنانچہ ایک میں واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ ایک بزرگ ہیں، جھج کا موقع ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے گھر واپس جا رہے ہیں، ہاتھ میں ان کے تھیلا ہے، تھیلے کے اندر ان کے پیسے ہیں، سارا کچھ ہے، پونجی ہے۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے وہ تھیلا چھینا اور چھین کے بھاگ گیا۔ اب یہ بوڑھے آدمی اس کے پیچھے کہاں بھاگتے، چنانچہ خاموش اپنے گھر کو چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب وہ نوجوان بھاگتا ہوا دور گیا تو تھوڑا آگے جا کر اس کا سر ایسا چکرایا کہ اسے کچھ نظر آنا بند ہو گیا، جیسے کئی مرتبہ یکدم بندہ بیٹھا ہوا اٹھے، سر چکراتا ہے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، نوجوان نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا میں نے ایک بوڑھے میاں کے ہاتھ سے تھیلا چھینا، لگتا ہے انہوں نے بد دعا کر دی، اللہ نے میری بینائی سلب کر لی، مجھے ان کے پاس لے جاؤ، میں ان سے معافی مانگ لوں۔ چنانچہ لوگ ان کو لے کر اس جگہ پر آئے، وہاں وہ بوڑھے میاں تھے نہیں۔ قریب حجام سے پوچھا، اس نے بتایا اگلی نماز کے لیے پھر واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب وہ بڑے میاں اگلی نماز کے لیے وہاں سے گزرنے لگے، نوجوان کو بتایا گیا، نوجوان اٹھا، قدموں پر گر گیا، معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کی بد دعا سے میری بینائی چلی گئی۔ ان بزرگوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا، یہ کہتے ہیں معاف کیجئے، وہ کہتے ہیں معاف کر دیا تھا، ادھر سے اصرار ہے معاف کیجئے، وہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا تھا۔ ایک بندے نے پوچھا ان بزرگوں سے کہ آپ نے کیسے معاف کیا؟ یہ آپ کی ساری پونجی لے کے بھاگا، آپ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ مجھے ایک خیال آ گیا تھا، جس خیال کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا۔ پوچھا کیا خیال آیا؟ کہنے لگے کہ میں نے علماء سے ایک مسئلہ سنا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کا اعمال حساب کے لیے پیش ہوں گے، جب تک حساب کتاب آخری امتی کا مکمل نہیں ہو جائے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو میرے دل میں خیال آیا یہ بندہ میرا تھیلا لے کر بھاگ گیا، اگر میں نے اسے معاف نہ کیا قیامت کے دن مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر مقدمے کے فیصلے میں لگے گی اتنی دیر میری وجہ سے میرے آقا کو جنت سے جانے میں انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے معاف کر دیا، نہ مقدمہ پیش ہو نہ میری وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے، میں نے معاف کر دیا تھا۔ کاش اگر ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو ہم تو ہر غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ حوصلہ عطا فرمائے، دل عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اور جنہوں نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی کسی بھی موقع پر زبان سے کی عمل سے کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم آج کی اس محفل میں ان کو معاف کر دیں۔ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، اللہ کی رحمت ہوگی۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس محفل میں شریک جتنے لوگ ہیں اللہ سب کی غلطیوں کو معاف فرمائیں گے۔ آواز جہاں تک جا رہی ہے اگر وہ لوگ بھی اس عمل میں آج شریک ہو جائیں، اب دیکھ لیجئے کہ ہم
کتنا اور مہلت ہے مانگنے کے لیے. مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے مچھلی پکڑتا ہے کوئی بندہ دریا کے کنارے پر اور دیکھتے دیکھتے مچھلی ہاتھ سے نکل جاتی ہے. رمضان بالکل ایسا ہی تھا. آیا تھا، بڑی امیدیں تھیں، پورا مہینہ ہے، ہم بڑی عبادت کریں گے، بڑے زور لگائیں گے. اب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ کیسے گزر گیا، ہم تو کر بھی کچھ نہ سکے. آگے دیکھتے ہیں تو 2 دن باقی نظر آتے ہیں. میرے مولا اب ان 2 دنوں میں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیے، ہمیں محروم نہ کیجیے گا. ان محفلوں میں بھی آ کر اگر ہم بخشش کے بغیر گھر واپس چلے گئے تو پھر ہماری بخشش کہاں ہوگی. اس لیے میرے مولا ہمارے لیے تو زندگی موت کے مسئلے کی مانند ہے. آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہوئی ہے کہ جس نے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. اللہ آپ کے محبوب نے آمین کہی ہوئی ہے، کہیں اس آمین میں ہم بھی داخل نہ ہو جائیں. اس لیے معافیاں مانگتے ہیں. اللہ آج کی رات ہمیں معاف فرما دیجئے اور بخشا بخشایا اللہ ہمیں آج کی محفل سے اٹھا دیجئے. آپ کے ایک اشارے کی بات ہے اور ہماری زندگی کا معاملہ ہے. رب کریم ہم پر احسان فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.